الفاتحہ۔ شہیدان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل وکان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ویسے تو درود و سلام کے بے شمار فضائل قرآن و احادیث تفاسیر کے اندر آئے ہیں۔ ایک روایت جو میرے نظروں سے گزرا اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راوی حضرت خلیفہ الاول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس حدیث شریف کو وہابیوں کے ایک بڑے محدث محقق نصیر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر میں بھی، جس کا حدیث کا نمبر 2778 ہے، اور اس حدیث شریف کو اس نے صحیح اسناد کہا۔ حدیث شریف کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ تحیۃ الثنا کے بارگاہ میں جب کوئی بندہ درود سلام بھیجتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو محبوب کریم کے بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے کہ ہر بندے کا سلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ جب اس روایت کو میں نے بغور دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آپ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی رسائی اس تک نہ ہو، آپ اس تک نہ پہنچ سکتے ہو، تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کبھی اس کے بارگاہ میں میرا ذکر بھی ہو جائے، ہے نا؟ جیسے مان لیجئے کہ میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کہ ہم سب تمام لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حیات میں ہوتے اور ہم
ہمارا پہنچ ان تک تو نہ تھا، لیکن کبھی میرا تذکرہ حضور سرکار تاج الشریعہ کے سامنے ہو جاتا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ خبر جب آ جاتی تو ہم یہاں سے مچل رہے ہوتے۔ لیکن یہ اس حدیث کے اندر میں جو روایت آیا وہ یہ ہے کہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مقام سے فلاں ابن فلاں، یا میں یہ کہوں حضرت علامہ الطاف ابن فلاں نے درود آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یعنی کہ محبوب کریم کے بارگاہ میں فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں غلام آپ کے بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، تو میرا نام مصطفیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ تو آپ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے میرا نام آ جائے؟ کبھی مصطفیٰ یہ بھی کہہ دے کہ میرے غلام نے سلام بھیجا ہے۔ تو آئیے اس غلامی کو پیش کرتے ہوئے ایک بار مچل کر کے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام یہ روایتی طریقے سے پروگرام نہیں ہونا ہے، ایک اصلاحی تربیتی پروگرام ہے، جس میں ہر خطیب کو، ہر بیان کرنے والے کے لیے ایک عنوان دیا گیا ہے تاکہ ہمارے عقائد کے، نظریات کے، ہمارے اعمال کے حفاظت ہو سکے۔ میں بھی ایک عنوان کے تحت ہوں، اور میرا عنوان ہے بد عقیدگی آپ تک پہنچانا، اور آپ لوگ اس سمجھ کر کے ان سے اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اور آج سے 100 سال قبل میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پیشوا اہل سنت، سیدی مرشدی حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جگانے کے لیے شعر لکھے۔ کیا فرمایا؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر کوئی پڑھے گا تو ہو سکتا ہے عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن علماء نے جو اس کی ترجمانی کی ہے وہ یہی ہے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، یعنی کہ یہ اب وہ موقع ہے کہ جس وقت انسان مشکلات میں ہے، جہاں اپنے ایمان کی، اپنے معاملات کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہر مسلمانوں کو، ہر سنیوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ اے لوگوں اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوری کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، چور یہ بلا کے ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایمان، آپ کے معمولات کی طرف ان کا نگاہ ہے کہ کب آپ کے عقائد کو خراب کر دیا جائے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اچھا دیکھیے، اس میں بار بار سونا آیا ہے، لیکن ہر سونا کا مطلب الگ ہے۔ سونا پاس یعنی ایمان، عقائد آپ کے پاس میں، سونا بن ہے مطلب کہ کب کون چوری کر کے لے جائے ہم اپنے عقائد و نظریات کو نہیں جانتے ہیں، کب لے جائے اس کی خبر ہمیں بھی نہیں ہے۔ سونا پاس ہے، سونا جنگل، سونا زہر ہے۔ یہاں سونا سے مراد نیند ہے۔
سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ شہد دکھائے، کیا دکھائے؟ شہد۔ زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر خوش۔ وہ آئے گا، آپ کو دکھائے گا، دیکھو تو ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ وہ آئے گا، کہے گا آئیے ہم آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ شہد دکھائے، اور پھر آپ کو کیا کرے گا؟ زہر پلائے، پھر آپ کو وہ سکھائے گا، وہ بتائے گا کہ اللہ کے بارگاہ میں گستاخی، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گستاخی، اولیاء کرام کی گستاخ بنا کے آپ کی دنیا اور آخرت کو بگاڑ دے گا۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر خوش۔ اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے تھے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنی ہاتھ ہی خالی ہے۔ مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ شافع لے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری دگری تو اقبالی ہے۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت مقدسہ سے جو نور ہمارے سینوں تک پہنچتا ہے، اور یہ ہمیں اس بات کو یاد دلا رہی ہے یہ آیت کریمہ کل جال حق و زہق الباطل، اور فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل وکان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آقا علیہ طیب الثنا کی بعثت سے پہلے لوگ شرک، کفر اور برائیوں میں مبتلا تھے۔ مصطفیٰ کے آنے سے ہر برائی مٹ گیا اور حق واضح ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اب مکمل ہو گیا۔ لیکن آنے والے وقت میں بہت سارے ایسے مسائل، ایسے فتنے اٹھنے والے تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، تاکہ انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کی ایمان اور اس کے اعمال کی حفاظت کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی، وہ آیت مقدسہ کیا یہ ہر کوئی جانتا ہے، اقرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے لیے سب سے پہلا چیز جو دیا ہے قرآن کے اندر، وہ ہے پڑھے۔ یعنی کہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ترغیب یہ بھی اس آیت دے رہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو پڑھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ طیب الثنا نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اور اس کا حدیث نمبر 230 ہے۔ اس کا حدیث نمبر 230 ہے۔ پیارے آقا علیہ سید الثنا نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم فریدۃ کل مسلم، ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمانوں پر علم دین کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر علم دین ہم نہیں حاصل کریں گے تو جب تک ہم علم دین نہیں حاصل کر رہے ہیں تب تک ہم ایک گناہ کا ہمیشہ حقدار بن رہے ہیں۔ کون سے گناہ کا؟ علم دین نہ حاصل کرنے کا گناہ ہمیشہ ہمارے دامن کے ساتھ لگا ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا علم ہے جسے ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ فقہا نے لکھا ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔
اب یہ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کیا ہے؟ عقائد کے تعلق سے جو ہمارا کلمہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت، یعنی کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کے تعلق سے جو عقیدہ ہے اس کو سیکھ لینا ہمارے لیے فرض ہے۔ کون سا؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو ہمارا اللہ کے تعلق سے کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرشتوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کے تعلق سے اور جتنی کتابیں ہیں اس کے تعلق سے کیا عقائد ہونی چاہیے؟ آخرت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اور مرنے کے بعد اٹھنے کے تعلق سے بھی عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علم دین حاصل کرنا جو عقائد میں ہے یہ سیکھنا ہر کسی کے اوپر فرض ہو، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، عام انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، پیر صاحب ہو، یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ اور کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نکاح، طلاق، ساتھ ہی ساتھ جو ضروریات زندگی میں جو چیزیں آتی ہے ان تمام چیزوں کو سیکھ لینا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اب اس کو فرض کرنے کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے عقائد و نظریات کو جان لیں گے تو آنے وقت میں جو فتنے آنے والے تھے اس سے ہمارے عقائد کی حفاظت ہو جاتی۔ کس کی حفاظت ہوتی؟ ہماری عقیدے کی حفاظت ہو جاتی، اور ہم اپنے عقیدے کو خراب کرنے سے بچ جاتے، اپنے گھر والوں کو بچا لیتے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ دار کو بچا لیے ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ بنیادی عقائد سیکھے تو پہلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ اب ایک شخص جب بالغ ہوتا ہے تو نماز جیسے فرض ہوا، ساتھ ہی ساتھ نماز کے مسائل بھی سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ یہ صرف نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا فرض ہو گیا تو نہ، آپ کو یہ بھی سیکھنا ہو کہ نماز میں شرطیں کتنی ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، کیا کیا ہے، نماز سے کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ تمام چیزوں کا سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہو گیا تھا۔ ہم نے نہیں سیکھا تو ہم نماز پڑھنے کا ثواب لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان مسائل کو نہ جانتے ہوئے ایک تو ہم نے فرض چھوڑا کہ نہ سیکھا، اس کا گناہ ہمارے دامن میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ نماز میں جو کمیاں ہوئی، نماز جو فاسد ہوئے، نماز کے اندر جو غلطیاں ہوئی، جیسے مان لیے شرط نماز اگر نہ ہو پورا نماز نہیں ہوگی، فرائض نہ ہو نماز نہ ہوگی، جان بوجھ کے واجب چھوٹ گیا نماز فاسد ہو گئی، اگر غلطی سے واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو چھوڑ دیا اور پتہ بھی نہیں تھا تو اب کیا ہو گیا؟ نماز ہماری فاسد ہو گئی، یعنی کہ ہم نے ڈبل گناہ لے لیا۔ اگر نماز کے مسائل سیکھ لے ہوتے تو ہمارے نماز ہی بچ جاتی اور ہمیں دگنا نیکی نہیں ملتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے زمانے میں جو نئے فتنے ہوتے اس فتنے سے بھی ہماری حفاظت ہو جاتی۔ اور اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ میرے ہاتھ میں صحیح البخاری شریف ہے، کتاب الفتن ہے، اس کا جلد 3 ہے۔ اس کتاب کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 1941۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے کے اوپر تشریف لے گئے، لوگ عرض گزار اور فرمایا کیا تم بھی یہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح گر رہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ فتنے ایسے آنے والے ہیں جیسے بارش ہمارے گھر کے چھتوں پر آتی ہے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف جلد 3
اس کا صفحہ نمبر 7 اور حدیث کا نمبر ہے 5148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری رات کے حصول میں جتنے فتنے سے پہلے اعمال جلد کر لو، یعنی کہ فتنہ آنے سے پہلے جتنی نیکیاں کرنا ہے کر لو، جن میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ابھی صبح ایمان لائے گا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شام کو ایمان لائے گا وہ صبح تک کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے حصول میں وہ دین کو بیچ دیں گے۔ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ وقت اتنا پرفتن ہے کہ ہم تمام لوگ فتنوں کے گھیرے میں ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو جگانے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی، جو اپنے آپ کو جگانا تھا، ہم آج تک سوئے پڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث شریف ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنا۔ اللہ اکبر، کیا آج ہمارا حال اسی طرح نہیں ہے کہ ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے؟ کہیں یہودی ہے، کہیں نصرانی ہے، کہیں ہنود ہے، کہیں باطلہ فرقہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی یہ ہو گیا ہے کہ باطل کو لوگ باطل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، جو غلط ہے غلط کو غلط نہیں سمجھنا چاہتے، بولتے ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی تو حدیث بیان کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث پڑھنا کیا اس کے لیے درست، کیا اس کے حق میں کامیابی کا سبب بنے گا؟ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے، اس کا جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 537۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، عیسائی بھی اسی طرح، لیکن میری امت میں 73 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی۔ اسی کے بعد اور ایک حدیث شریف ہے جس کا نمبر ہے 538۔ اس میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت پر وہ کچھ ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے ماں کے پاس اعلانیہ آیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بٹ جائیں گے اور میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائے گا۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، اور ایک ہی ہوگا، وہ جماعت ہوگی اور جو حق پر ہوگی اور جو فلاح پانے والی جماعت ہوگی۔ صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے اور میرے صحابہ پر ہو، یعنی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر ہے اور جو میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، پکڑو، جلد 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 427 اور حدیث کا نمبر ہے 1172۔ وہی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود میں 71 یا 72 فرقے ہوں گے اور نصارہ کے 71 یا 72 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن میری امت میں 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد والی حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو 73 فرقے بٹے گی اور جو بچنے والا فرقہ ہوگا، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، فرقہ نہیں، وہ ایک جماعت ہوگی۔ وہ جماعت کون ہے؟ جو حق پانے والا ہے، جو نجات پانے والی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ حدیث شریف میں
ایک تو یہ ہے کہ فرقے ہوں گے لیکن حق ہمیشہ ایک کے ساتھ رہے گا، جو نجات پانے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کوئی فرقہ نہیں ہوگا، وہ ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت اصل ہوگی، اور اسی میں سے کٹ کٹ کے نئے نئے فرقے 72 تقسیم ہو جائیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ اہل سنت وہ جماعت ہے جو ہم اور آپ ہیں۔ اسی طریقے سے یہی حدیث شریف ابن ماجہ کے اندر میں بھی ہے، اور یہ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہے یہ صحیح حدیث شریف ہے، یعنی کہ اس کے اسناد جو ہے صحیح ہے۔ جامع ترمذی والی حدیث شریف صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے۔ اب سمجھ میں ہمیں آ گئی بات کہ مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 ہوں گے۔ جائے گا ایک ہی حق جنت میں، وہ ہوگی جماعت، اور وہ جماعت کا خاصیت کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جماعت جو جماعت سے کٹ کٹ کے نکلے گی، جو فرقے نکلیں گے، جو جماعت سے کٹ کٹ کے فرقے نکلیں گے، وہ تمام فرقے کس بنیاد پہ الگ ہوں گے؟ کیا عقائد کے بنیاد پر، یا پھر فروعی مسائل کے بنیاد پر، یا پھر نہیں بھائی آپ فاتحہ کرتے ہیں فاتحہ نہیں کرتے، اس بنیاد پہ فرقے بنیں گے؟ نہ۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان فرقوں کی علامتیں کیا ہوں گی؟ یہ فرقہ دکھتا کیسے ہوگا؟ کیا قرآن پڑھنے والا فرقہ ہوگا؟ کیا نمازی فرقہ ہوگا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ رکھنے والوں کے اوپر اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے؟ تو آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر قرآن پڑھنے والا حق نہ ہوگا، ہر حدیث پڑھنے والا حق پہ نہ ہوگا، ہر اپنے آپ کو نام لیوا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کے ماننے والے، وہ حق پر نہیں ہوگا۔ کوئی آ کر کے آپ کو کہے میں تو قرآن سے کہہ رہا ہوں، تو یہ قرآن کا دلیل دینا، اس کا حقانیت ثابت کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی آئے آپ کو کہے کہ نماز کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، ہم حق ہے، تو اس کی نماز ہرگز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہو۔ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 6931۔ اس کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے یہ بات بتائیں الحروریہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے یہ سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ امت میں ایک ایسی قوم نکلے گی، اور یہ نہیں فرمایا کہ امت میں یہ قوم نکلے گی، وہ ایسی قوم ہوگی کہ تم اپنے نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے حقیر جانو گے۔ وہ کیسی ہوگی؟ کہ تمہارے یعنی کہ صحابہ، اے میرے صحابہ، کہ تمہاری عبادتیں ان کی عبادت کے سامنے کیا دکھے گا؟ حقیر دکھے گا۔ بڑے نمازی ہوں گے، بڑے عبادت گزار دکھیں گے، بڑے وظائف ہوں گے، لیکن وہ قرآن پڑھے گی۔ دیکھیے نماز کی بھی دعوت، قرآن کا بھی دعویٰ کہ وہ قرآن بھی خوب پڑھے گی، اور قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھے گا تو صحیح، لیکن قرآن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کے حلقوں کے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا بتایا؟ کہ وہ قرآن بھی پڑھنے والا ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا، نماز اتنے ہوں گے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ تمہارے صحابہ تمہارے نمازیں کم ہو گئی،
آپ کے بیچ میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بعض امتی کا عبادت نبی سے بھی اوپر ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد اور ایک حدیث شریف ہے اسی بخاری کے اندر، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2934۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے کہ آپ نے خوارج کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عراق کی طرف جھکا کر فرمایا یہاں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ قرآن کا دعوے دار ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی قرآن و حدیث لے کر گئے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ حق بول رہا ہے، اس سے قرآن کے ساتھ ڈنڈیاں ماری ہوں گی، اس سے حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈنڈیاں ماری ہوگی۔ جیسے کہ میں نے جس حدیث شریف ترمذی کے اندر پڑھا، ترمذی ایک شخص ہے مرزا جہلمی، اس نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ اس کا پرچہ ہے 3 نمبر پرچہ، اس میں اس حدیث شریف کے تعلق سے لکھتا ہے ترجمہ صحیح حدیث، اس کے ویب سائٹ میں اویلیبل ہے۔ اسی حدیث کو ایک جگہ کہتا ہے صحیح، اور اپنے بیان میں کیونکہ اس کو اپنا بات کروانا ہے، اپنا بات منوانا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ یہ حدیث ضعیف۔ ایک طرف کہتا ہے صحیح اور ایک کہتا ہے ضعیف۔ تو ایسے دھوکے باز لوگ بھی آپ کے دامن میں آنے والے ہیں۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہو گئے جو اسے ہی سن رہے اور اپنے ایمان اور عقائد کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا کہ وہ قرآن پڑھے گا لیکن اس کے حلق سے نہیں اترے گی۔ یہ بخاری شریف ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 6933۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک موقع ایسا ہے کہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو جو جیسا حقدار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے رہے تھے۔ ہمارا حق نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کو دے اس کے اوپر زبان اٹھایا جائے۔ تو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا عدل کیجئے۔ کیا کیجئے؟ عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ میں عدل نہ کروں تو کون کرے گا؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ کے سامنے میں مال تقسیم کر رہا ہوں، کسی کو زیادہ دوں کسی کو کم دوں، تو آپ کہیں گے نا بھائی محنت تو ہم نے سب کیا، آپ ایکول دے دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر یہ بھی کہے کہ آپ کو سب کو ایکولی دیجئے، یہ بھی گستاخی ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ کیا کروں؟ اس کے گردن مار دوں۔ آج ہمارے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، ہمارے بغلوں کے نیچے نام نہاد مسلمان توہین کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف اتنا، یہ کہا تھا نا کہ مال اب ایک ساتھ دیں، اس سے بڑے باتیں ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی ہے۔ اجازت دیجئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے ایسے اصحاب ہے کہ تم ان میں سے کوئی ان کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر جانو گے۔ کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو اور پہچان لو کہ اس کے کیا علامات ہیں۔ اب علامت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اے صحابی، اے میرے عمر ابن خطاب امیر المومنین، دیکھ لو کیا ہے کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تمہاری نماز حقارت کے نظر اور کم دکھے گا۔ تم میں سے کوئی ان کے مقابلے میں اپنے روزے کو حقیر جانے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام جتنے ستارے ہیں عمر فاروق کا اتنا عمل ہے، آپ تاروں کو گن نہیں سکتے، عمر ابن خطاب کا عمل کتنا ہوگا یہ ذرا سوچ لیں۔ اب ان کے اعمال کو بھی دیکھ کر کے کہا جائے گا کہ ارے یہ تو زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا نہ روزہ کام آئے گا نہ ان کے نماز کام آئیں گے۔ اسی طرح
اسی بخاری شریف حدیث نمبر ہے 6930، حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کروں تو اللہ کی قسم اگر میں آسمان سے گر جاؤں تو میرے نزدیک یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھوں، اور جب میں تم میں سے اپنے متعلق کوئی بات کروں تو بے شک جنگ اسے دھوکہ ہے، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا بیان کرے، یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ جھوٹ ہو، تو حضرت علی فرماتے کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ گر کے مر جائیں، یہ بہتر ہے کہ اپنی جان کو دے دے۔ لیکن آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے لوگ حدیث کے غلط معنی اور مفہوم کو، غلط باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، حدیث میں جو باتیں موجود ہیں اسے چھپا لیا کریں گے، اس کو بتائیں گے نہیں۔ اسی بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، کہیں ہم علم غیب نہیں مانتے۔ اسی بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر اور ناظر کا ثبوت ہے، نہیں مانیں گے، بولے کہ ہم نہیں مانتے۔ تو بخاری کے اندر، بخاری تو یہ سکھاتی ہے نبی غیب ادا ہے، بخاری یہ سکھاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، بخاری یہ دکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے، بخاری یہ بتاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ یہ تمام باتیں تو بخاری کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہیں بخاری نہیں سمجھانا ہے، ان کو تو شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حدیث بیان کرنے والا، ہر نماز پڑھنے والا حق پر نہیں ہوگا، حق پر نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اختلاف 3 قسم کے ہیں۔ اختلاف کتنے قسموں کے؟ 3 قسم کے۔ ایک عقیدے پہ اختلاف، اگر بندہ عقیدے میں اختلاف کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی 2 ہی صورت ہے، یا تو مومن رہے گا اور اختلاف کر کے کافر ہو جائے گا۔ دوسرا اختلاف اہل سنت کیا ہے؟ اختلاف اہل سنت کیا ہے کہ اہل سنت کے جو مسلمات ہیں اس سے اگر کوئی الگ ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اسلام، اہل سنت سے باہر ہو جائے گا۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا انکار کرنے والا اہل سنت کا مخالف ہے، وہ اہل سنت سے کٹ گیا، وہ بچانے اہل سنت۔ اور یہ 3 باتیں جو ہے اختلاف میں۔ تیسرا کیا ہے؟ فروعیات مسائل پہ اختلاف کرنا، فروعی مسائل کا اختلاف۔ اور جو فروعی مسائل کا اختلاف ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے، یہ علماء کا اختلاف ہے جو فقہی مسائل کے اندر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 2 صدی اور 3 صدی کے اندر 4 اماموں کا مسلک قائم ہو چکا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد ابن حنبل کا۔ ان تمام کے مسالک قائم ہو چکے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کی تعریف کرتا تھا، کوئی فرقہ نہ تھا، کوئی فرقہ۔ یہ تمام لوگ اہل سنت و جماعت تھے، اہل سنت و جماعت تھے۔ کیوں؟ اور ان میں کیونکہ ہر ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا۔ آپ اگر جامع ترمذی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ جامع ترمذی کا حدیث جلد اول ہے، صفحہ نمبر 189 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا جب یہ امام ترمذی کوئی مسئلہ لے کر کے آتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں یہ مسلک امام احمد کا ہے، امام اسحاق کا ہے اور صحابہ کرام کا قول ہے۔ اسی طریقہ سے اسی کے بعد والی حدیث شریف میں کیا لکھے؟ بعض صحابہ کرام، تابعین اور دیگر فقہا کا یہی مسلک ہے۔ اسی کے بعد یہاں پر یہ لکھا تابعین میں سے حسن بصری، عطا، طاؤس، مجاہد، نافع اور ان کا یہی مذہب تھا اور مسلک ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا بھی یہ مسلک ہے، امام شافعی کا یہ مسلک ہے، احمد کا مسلک ہے، ابو اسحاق کا یہی مسلک ہے۔ یعنی کہ تھے تو فقہ الگ الگ لیکن یہ تمام اہل سنت تھے، ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ اسی طریقہ سے یہاں آ جائیں، حدیث کا نمبر ہے 244، کہا کہ صحابہ اکرام و تابعین اسی بات کے قائل تھے۔ سفیان ثوری، اہل کوفہ یعنی امام اعظم اور آپ کے متبعین کا بھی یہی مسلک تھا۔ یعنی کہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک یہ تمام حق ہے۔ کوئی نماز میں سینے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے، نیچے باندھے، یہ سب ایک تھے، لیکن یہ تمام کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب عقیدے میں اختلاف ہو جائے، عقیدہ جب الگ الگ ہوگا، اختلاف ہوگا، تب مسئلہ آگے پھنستا ہے کہ بندہ مومن ہوتا ہے یا کافر۔ جیسے میں نے بتایا کہ ضروریات جو بتایا اختلاف 3 قسم کے، پہلے ایک قسم جب اختلاف ہوتا ہے تو فرقہ وجود میں آتا ہے۔ جیسے کہ یہ ہے صحیح مسلم شریف جلد اول اور کتاب الایمان کا پہلا حدیث، اس کے راوی حضرت
یہیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارگاہ میں آئے، کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے، ایک ایسا شخص ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نماز ہی پڑھتے ہیں، جہاد کے لیے بھی بولتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، تمام مسائل کو کرتے ہیں، لیکن یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قوم سے جب جا کے ملنا تو کہنا ابن عمر کا نہ اس سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کا ابن عمر سے کوئی واسطہ ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تقدیر ایمان کا حصہ تھا، اور اگر کٹ گیا ابن عمر کہتے کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم شریف جلد اول حدیث نمبر صحیح بخاری اور اس کا حدیث نمبر ہے 1399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور عرب میں سے جس نے کفر کرنا تھا اس نے کفر کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگوں میں سے کس طرح قتال کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جنگ یمامہ کا مسئلہ ہے۔ جنگ یمامہ میں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ختم نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ کس لیے؟ مسلمہ کذاب کو نیا نبی مان لیا تھا۔ کہا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی پاک آخری نبی ہے، اس کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ یعنی کہ عقیدے میں اختلاف ہوا، کہا کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، یہ نہ ہوگا، انہیں ہم چن چن کے قتل کریں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر ہے 6933۔ جنگ یمامہ ہوا اور ختم نبوت اور عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں موجود ہے کہ جو میں نے ابھی حدیث شریف آگے پڑھا کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ فضائل قرآن ہے باب اس کا، اور جب جنگ یمامہ میں کثرت سے حفاظ قرآن کے حافظ شہید ہونے لگے تو اس باب میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر نے دو بڑے جنگیں لڑی، ایک زکوٰۃ کے منکر سے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور ایک اس سے جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ کہا کہ ان تمام کو ہم قتل کریں گے۔ ہم سمجھ گئے نا کہ ہمارا مین اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ عقیدے کے ساتھ۔ اگر عقیدے میں اختلاف ہوگا تو ہم تمام لوگ ان لوگوں سے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم ان سے دور رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ صحابہ کے راستے پر چلیں گے جو صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ نے کہا کہ تقدیر کا منکر کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا بولے نا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے کے ساتھ ہمارا کوئی لینے دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ جو کھلواڑ کرے، جو عظمت کو کم کرے، اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا منکر ہو ہمارا نہیں ہے کوئی ساتھ۔ بخاری شریف جلدو مجھے دو نا بخاری شریف ہے نا، بلو والا کون سا ہے؟ جلدو کہاں ہے بخاری شریف؟ یہ اچھا یہ والا ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ پڑھیں گے حدیث شریف تو آپ کو سب نشانیاں مل جائیں گی۔ یہ بخاری شریف کتاب الفتن ہے، اس کی میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث شریف 1969، حضرت سالم کے والد ماجد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے جانب جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ فرمایا سورج کا سینگ نکلے گا۔ پھر آگے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ مشرق کے جانب منہ کر کے فرماتے تھے خبردار ہو جاؤ کہ فتنہ ادھر سے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔
پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 1971 ہے، فرمایا اللہ کچھ لوگ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، کہنے لگے، شام کے لوگ تھے، نجد کے لوگ تھے اور یمن کے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالو، یہ ہمارا مسلمانوں کا شہر ہے، آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی برکت کے لیے دعا کی، یمن کے لیے دعا کیا، نجد والوں کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے اس لیے نجد کو چھوڑ دیا کیونکہ یہاں سے شیطان کا سنگ ہوگا، نجد یعنی ریاض، اور یہیں سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین پہ کتاب لکھی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر روضہ رسول کو توڑنے کی سازشیں کی، جس نے تمام امت مسلمہ کو بکھیر دیا، مسلمانوں کا ناحق قتل کر دیا۔ اسی وہابیوں کی جماعت میں سے ایک جماعت ہے اہل حدیث، اور انہی جماعت میں سے اہل حدیث ہے اور ایک جماعت دیوبندی ہے۔ جو مقلد گزرا وہ ہوا دیوبندی، اور جو غیر مقلد ہوا وہ ہو گیا اہل حدیث وہابی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں کہ یہ لوگ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم سے پاک، جہد سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، کھانے سے پاک ہے، نا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی عقائد مولانا رفیق احمد رئیس سلفی، اہل حدیث غیر مقلد۔ اس سے سوال ہوا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یعنی کہ سمت پوچھا جا رہا ہے کہاں ہے اللہ۔ اسے کہا اللہ تعالیٰ بذات خود ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کہاں پر؟ عرش پر ہے، مگر اس کا علم ہر جگہ ہے، یعنی کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، یعنی کہ اس نے جسم کا اقرار کیا۔ اور یہی معتزلہ کا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسم سے اللہ کا بھی جسم ہے، معاذ اللہ۔ یہ مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ ہے، سورہ ہے آراف، آیت نمبر ہے اس کا 54۔ بے شک تمہارا رب ہی اللہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، یعنی کہ عرش پر بیٹھا۔ اب کچھ سوالات ہیں۔ اس کے بعد اس نے اور ایک ترجمہ کیا، سورہ مومن کی آیت نمبر 7، ترجمہ ہے، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے حاشیہ میں لکھا کہ ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ عرش کو اٹھا کر رکھا، کس نے؟ فرشتوں نے۔ اور پھر کہا اللہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے جسم کا یہ لوگ اقرار کر لیا کہ اللہ بیٹھ کر کے، ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اپنی شان کے لائق مستوی فرماتا ہے، اللہ مستوی فرماتا ہے، بیٹھنے سے پاک، سمت سے پاک، آگے اور پیچھے سے پاک، اللہ کے لیے ہر سمت ایک جیسا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب دیکھنے گئے تو وہ مکان نہیں تھا، وہ لامکان تھا، یعنی کہ وہ کوئی مکان ہی نہیں تھا، اللہ مکان سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کے توہین کرنے والے ہیں، اور یہی عقیدہ حافظ ابن تیمیہ اپنے عقائد واسطیہ کے اندر میں بھی لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم والا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے صراط المستقیم، اسماعیل دہلوی، یہ مسلمہ کتاب ہے دیوبندیوں کی اور وہابی اہل حدیث کی، مسلمہ کتاب ہے دونوں کے، یہ بزرگ۔ اس میں اس شخص نے لکھا صراط المستقیم صفحہ نمبر 167 میں، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ عبارتیں پڑھنا ہمارے لیے گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ ہم یہ عبارت پڑھیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ عبارت پڑھیں، لیکن صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے یہ عبارتیں ہم کو پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ ان کے عقائد اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کیا ہے۔ اس سے کہا بہتر ہے کیا؟ زنا کے وسوسوں سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، معاذ اللہ۔ بولیے، یعنی کہہ رہا ہے کیا ہے کہ نماز میں اگر
گدھے اور بیل کا خیال آئے گا تو اس کے لیے وہ نجات کا باعث بن گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کو کیا کہا؟ گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ گدھے اور بیل کا خیال تو کچھ ان کے لیے حیثیت رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال وہ بھی نہ بچا، معاذ اللہ۔ جبکہ حدیث شریف قرآن میں سورہ انفال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میں فرمایا کہ، اور اس کا آیت نمبر ہے 24، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کے بلانے کے فوراً حاضر ہو جاؤ، جلدی جلدی بڑھاؤ، حاضر ہو جاؤ، کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت سے لکھا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آواز دی کہ چلے آؤ، میں دیر سے گیا، نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیر سے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے تاخیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو نماز چھوڑ کر آ جانا۔ یہی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5006، ایک ہی راوی ہے، اور فرمایا کیا؟ یہ فرض پڑھ لیتے اور فرض چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بلا لوں تو تم کو فرض چھوڑ کے آنا ہے، اور اس نے کہا نماز کے وصف سے اب آئے۔ اسی طریقہ سے جلد 9، اچھا اسی میں تھا، اسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرہن لگا، نماز پڑھا رہے تھے، طویل حدیث شریف ہے، نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ پکڑا، پھر اس کے بعد تھوڑا پیچھے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت پیش کیا گیا تو میں نے سوچا اس باغ میں سے پھل کے خوشے لے لوں تاکہ تم ہمیشہ کھاتے رہو، تمہیں کبھی یہ گھٹے نہیں۔ اور پھر دوبارہ جب میں پیچھے ہٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جہنم پیش کیا گیا تھا جس کی شعاعیں تھیں، اسی لیے میں اسے پیچھے ہٹا۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ نبی پاک نے ہاتھ بڑھایا؟ نماز میں تھے نا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ نماز میں مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر کیسے معلوم ہوا تھا کہ ہاتھ بڑھایا اور پیچھے ہٹے؟ صحابہ تو دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ نماز پڑھائے، مصلی پہ کھڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر پیچھے ہونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، رک جائے، نماز پڑھائے، پھر آگے آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ابو بکر ان کو دیکھ کے پڑھ لے، ان کے پیچھے تمام صحابی نماز پڑھ لے۔ ابو بکر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی جو حدیث پیش کیا وہ صحابی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیگر صحابہ کی آواز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے البتہ سب کی نماز ہو گئی۔ نبی کے خیال سے نماز خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جب رفع دین بھی کریں گے تو نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے، آپ رکوع بھی کریں گے تو نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے۔ نبی ایسے کرتے تھے، نبی ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے۔ نبی نماز تو ارکان عمل مصطفیٰ ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دیلوی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 16۔ فرمایا کہ خدا کے مخلوق اور اس کے بندے ہی مانے جائیں گے، پھر اس معاملے میں نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، شیطان ہو، بھوت ہو، پریت ہو، پری ہو وغیرہ، یہ سب برابر ہے۔ نبی بھی برابر، شیطان بھی برابر۔ اللہ اکبر۔ پھر اشرف المخلوقات کا مطلب کیا بنا؟ پھر کیا بنا اس کا مطلب؟ اور پھر ایک بات بتائیں کہ یہ بھوت ہے، پریت ہے، یہ تمام لوگ اللہ کے ولی کے برابر ہے یا اللہ کے نبی کے برابر ہے؟ استغفر اللہ۔ اسی طریقہ سے آگے اس نے لکھا صفحہ نمبر 23 میں کہ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت یعنی کہ اللہ کے مقابلے پر چمار سے زیادہ حیثیت زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی کہ ان نیک مقرب بندوں بھی سے بھی زیادہ چمار کی حیثیت ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقہ سے آگے اس کا صفحہ نمبر ہے
66 लिखा खुदा की शान, बहुत हो गया, खुदा की शान तमाम अंबिया औलिया इसके सामने ज़र्रा नाचीज़ से कमतर है, माज़अल्लाह। अलबत्ता कि सूरह नूर आयत नंबर 63 पारा नंबर 18 में अल्लाह पाक फरमाता है ला तयलु दुआ रसूल बैनकुम क़दुआ बादकुम बादा, नबी को पुकारने को ऐसा ना कहो जैसे तुम एक दूसरे को कहते हो। इसी तरीके सूरह फतह में फरमाया आयत नंबर 9 पारा 26 में कि वा तो अज़्ज़रहु वा तो वक्किरहु, नबी पाक का ताज़ीम व तौक़ीर करो। उसी तरीके सूरह बकरा आयत नंबर 1 में फरमाया क्या, ला तकुलु रायना वकुलु उन्ज़ुरना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना ना कहना, उन्ज़ुरना कहना। उस लफ्ज़ को भी अल्लाह पाक निकाल देता है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुस्ताखियत का ज़रा सा भी शैबा हो। इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसने लिखी है। अलबत्ता आपके इलाके में गुने तालीम दो, सही मुस्लिम दो, बस 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। आपके इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो शियाओं के एजेंट बनकर के घूम रहे हैं। शिया के भी खाना है, वाबी का भी खाना है, देवबंदियों का भी खाना है। शियाओं का तो ज़्यादा खाने वाले हमारे इलाके में घुस गए नाम अहले बैत के साथ। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल, इसके मुकदमे में 12वां हिस्सा में फरमाते हैं कि कोई हदीस शरीफ हमारे साथ अगर हमें बयान किया जाता था तो हम इसको चेक करते थे कि ये अहले सुन्नत है कि नहीं। क्या, ये देखिए इसमें लिखा हम अहले सुन्नत है कि नहीं, ये चेक किया करते थे, फिर उससे हदीस लेते थे, क्योंकि उस दौर में राफजी शिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इमाम मुस्लिम आपको बोल रहे हैं कि बच के रहना इनसे। उसी तरीक़ा से ये गुनूयत तालिबीन है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का महीना चल रहा, आप सब मोहब्बत करने वाले गौसे पाक से, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं 73 फ़िरक़ों के ताल्लुक़ से, कहा एक फ़िरका खारिजी भी है, शिया भी है, मुतज़िला भी है। कहा फ़िरका, अब इसी के आगे आप पढ़ लीजिए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये फ़िरका के बारे में गौसे पाक ने कहा ये तमाम जहन्नमी फ़िरका है। आज हम शिया के एजेंट लोग बन गए, बोले नहीं भैया हमको शिया लोग का तरीका पे पसंद आता है। क्यों पसंद आता है आपको शिया का तरीका? अहले सुन्नत के अंदर इश्क़ अहले बैत नहीं है जितना इश्क़ अहले बैत अहले सुन्नत के अंदर है, कोई जमात में नहीं है। अलबत्ता उनके पास गुलू है, हज़रत अली को खुदा बना के बैठ दिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुदा बना लिया। इसी तरीक़ा से ये किताब है असना शरिया, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, इसका मुताला करें। इन्होंने शियाओं की धज्जियाँ उड़ा दी और फरमाया कितने फ़िरके शिया के हैं और ये कैसा फ़िरका है जो अल्लाह उसके रसूल और दीन मुस्तफ़ा का दुश्मन है। इन्होंने तो अहले बैत को नहीं छोड़ा है, आपको कैसे छोड़ेगा? एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम बारिक व सलीम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम 25 नंबर इसका मुकदमा का 25वां नंबर जो रिवायत है उसमें क्या फरमाया गया? अहले सुन्नत, आपको बता रहा हूँ कि आप हक हो, आप किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हक्कानियत हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अहले सुन्नत, लाइए जामिल तिर्मिज़ी दीजिए जिल्द अव्वल, इसका हदीस नंबर 692 है। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते कि अहले सुन्नत हैं हम। देखिए ये हदीस शरीफ की किताबों में हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा अहले सुन्नत कौन है? हकमर है। इसी तरीक़े से तफसीर इब्न अबी हातिम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 106 में अल्लाह पाक फरमाता है कि आखिरत में लोगों का चेहरा चमकदार होंगे, नूरानी होगा। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, तर्जुमा नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है। और इसी तफसीर इब्न हातिम के अंदर में हदीस नंबर 3950 है। इस तफसीर की किताब में हज़रत अब्बास या गालिबन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते वो कौन होगा जिसका चेहरा चमकदार होगा? तो फरमाते वो और कोई नहीं, वो अहले सुन्नत व जमात है। इसी तरीक़े से गुनूयत तालिबीन के अंदर में सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम कौन हैं, कौन सा नाजिया फ़िरका है? वो अहले सुन्नत व जमात है। इसी तरीक़ा से अरशदुल लमात के अंदर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कौन है? अहले सुन्नत व जमात है। इसी तरीक़ा वहाबी का भी इमाम कह देता है कि अहले सुन्नत व जमात है। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 103, क्या फरमाता अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। ये रस्सी कौन है? दीन हक है।
قرآن ہے، رسول اللہ ہے، آپ اس کو پکڑ کے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ہے، خلفائے راشدین کو پکڑ کے رکھیے، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو آپ کے علاقے میں آ کر کے شیعہ رافضی آپ کے علاقے میں گھس رہے ہیں، ان کو بھی اپنے علاقے سے دور رکھیں، کیونکہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے والوں سے بھی بچیں گے، اور یہ لوگ جو حدیث کے نام پہ لوٹ رہے ہیں ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور بات تو بہت ہی، وقت کم ہے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل سنت و جماعت میں رکھوں، اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائیں۔ ہم تمام حاضرین کو حاضر شاہد بنا کر کے میں اللہ کے بارگاہ میں استغفار پیش کر رہا ہوں، آپ بھی مل کے پڑھ لیں۔ اگر کوئی غلطی لغزشیں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، میرا فون اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ مل کے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔